أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جشن بسلسلہ عید غدیر ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منعقد کیا جا رہا ہے. 18 ذی الحجہ کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جس میں مولا کی ولایت کا ایسا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس انداز میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس کی مثال اس سے پہلے ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ایسی شان و شوکت کے ساتھ منفرد انداز کے ساتھ ساتھ تمام حالات، تمام واقعات ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ پیغام مل جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اہم اعلان ہے، اس اعلان کی اہمیت کتنی ہے. اب خود سمجھ جائیے عزیزان محترم، عید یوم غدیر خم یہ ایسا موقع ہے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور یہ ہجری کا 10واں سال ہے، اور جہاں پر حج وداع کرنے کے بعد پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے حج مکمل کر لیا، کارہائے رسالت کو انجام دے دیا، تبلیغ کا فریضہ اچھی طرح انجام دے دیا، لیکن یہ آیت بڑی عجیب آیت، سورہ مائدہ کی یہ آیت جس کا نشان 67 آیت کا نشان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے. یہاں رکنا چاہوں گا
یہ بلغ کے معنی کیا ہیں؟ بلغ عربی زبان کا لفظ ہے، گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی اس پیغام کو کثرت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ یہ ولایت کا پیغام ایک مرتبہ نہیں پہنچانا، بلکہ مختلف طریقوں سے جو موجود ہیں وہ بھی سن لیں، جو غائب ہیں وہ حاضرین کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، غائبین تک پہنچائیں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یا ایھا الرسول ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو کثرت کے ساتھ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ اہم پیغام نہیں پہنچایا، یہ ولایت کا اعلان نہیں کیا، تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ قوم کافرین کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، یہ مکمل آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اب یہ آیت نازل ہو چکی ہے، حج وداع، حج کا اختتام ہو چکا ہے، اصحاب کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب موجود ہیں۔ بس اللہ کے رسول نے قافلے کو حکم دے دیا غدیر خم کے مقام پر کہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، یعنی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ دھوپ کے اندر ایسی تبش ہے، ایسی گرمی کی حالت میں آپ قافلے کو روک رہے ہیں۔ مقام غدیر کا ہے جہاں پر قافلے مختلف سمتوں پر جا رہے تھے، یہاں پر آ کر جو ہے اللہ کے رسول نے حکم دے دیا آگے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے والے ٹھہر جائیں، اور یہاں پر پھر ایسا اہتمام ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم، سارے کام عجیب و غریب انداز میں ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی اللہ کے رسول جاتے تھے تو ممبر خاص ہوتا تھا، لیکن آج غدیر کا ممبر بالکل مختلف ہے، اونٹ کے پالانوں سے ممبر بنایا جاتا ہے۔ اب ممبر پہ اللہ کے رسول صرف نہیں ہے، ہمیشہ آپ تنہا ہوتے تھے ممبر پر، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ کے رسول بھی ہیں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، ممبر بھی منفرد ہے، انداز بھی منفرد ہے، مقام بھی منفرد ہے، ایسی جگہ، ایسا موقع، گرمی کی تپش ہے، بہت زیادہ اصحاب موجود ہیں۔ اب یہاں پر تمام آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اصحاب کرام یہ منظر کہ آج تو اللہ کے رسول تنہا ممبر پر نہیں ہیں، بلکہ ساتھ میں مولا کائنات۔ جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو سننے والے کم ہوں گے، علی کو دیکھنے والے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب لوگ علی کو بھی دیکھ رہے ہیں، خطبہ بھی سن رہے ہیں۔ اب خطبہ ایسے انداز میں ہے، یہ طولالی خطبہ ہے، کئی گھنٹوں پر مشتمل، کئی لفظوں پر یہ مشتمل خطبہ ہے، جہاں حمد و ثنا بھی ہے، اکرام کا ذکر بھی ہے۔ اب یہاں پر آ کر جو ہے آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا عزیزان محترم، اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے غدیر کا، سنی شیعہ تمام کتابوں میں ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اور منکر کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ منکر کا انجام دیکھ لیا ہے کہ ایک نے انکار کیا تھا تو اسی وقت آسمان سے عذاب نازل ہو کر یہ پیغام مل جاتا ہے، جو علی کا منکر ہوتا ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ بے شک عزیزان محترم، یہ انداز ہے، ممبر سجایا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے خطبہ جو ہے کہنا شروع کیا، خطبہ پڑھنا شروع کیا، خطبہ شروع ہوتا ہے، حمد و ثنا کا ذکر ہوتا ہے،
کارہائے رسالت کا ذکر ہوتا ہے، احکامات کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ حدیث ثقلین بھی اس میں موجود ہے، تمام جو ہے فضائل اس خطبے کے اندر موجود ہے، لیکن سب سے جو ہے اہم جملہ ہے اس خطبے کے اندر، یہ طولانی خطبہ ہے، بس اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے ایسا انداز اپنایا، علی کے بازو کو، علی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھوں کو بلند کرنا تھا، ایسا جملہ کہا، من کنتو مولا ہوں وہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ واہ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ بس مولا کا ذکر اس انداز میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر ٹھہرنا ہوگا کہ مولا کے معنی کیا ہیں۔ مولا کے معنی کوئی کہتا ہے دوست کے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی کے ہیں، مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ظاہر عربی زبان کا جو ہے یہ لفظ ہے، لیکن اس خطبے میں ایک جملہ آیا ہے، یہ جملہ جو ہے تمام کتابوں میں ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب تھا، خطبے میں اللہ کے رسول نے ایک اقرار لیا تھا، الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین سے اولا نہیں ہوں، ان کے نفسوں سے زیادہ میں ان کا حقدار نہیں ہوں؟ یعنی مومنین کے نفسوں پر مومنین سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول ہیں۔ تو تمام لوگوں نے جملہ کہا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پیغام دے دیا عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے اقرار لے کے بتا دیا کہ جہاں پر مولا سے مراد آقا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، اس کے علی آقا ہیں، اس کے علی سردار ہیں۔ اور عزیزان محترم خود اس کے اندر یہ پیغام مل جاتا ہے۔ یہ جملہ بڑا مختصر سا ہے، لیکن مولا کا ذکر بھی اس میں آ گیا اور مولا کی وضاحت اور تشریح بھی آ گئی۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی دو بار ذکر ہوا ہے مولا، ایک بار نبی کے لیے ذکر ہوا ہے، ایک بار علی کے لیے ذکر ہوا ہے۔ تو سمجھ جائیے جو علی کو مولا مانتا ہے تو اسی معنی میں ماننا پڑے گا جس معنی میں نبی کو مولا مانتا ہے۔ اگر کوئی نبی کو بھائی کہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اگر نبی کو آقا مانتا ہے، سردار مانتا ہے، تو نبی فرما رہے ہیں جس کا میں آقا ہوں تو اس کے علی آقا ہے۔ جی مولا، واہ سبحان اللہ۔ مولا کے معنی آقا کے ہیں، مولا کے معنی سردار کے۔ حلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل لہذا اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے۔ لفظ مولا الستو، کیا میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو جب اقرار لے تو بتا دیا کہ مومنین سے افضل یعنی کہ آقا، سرپرست، مولا، ولی، یعنی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بتا دیا کہ اب علی جو ہے میرے بعد مولا ہے، اب کبھی علی کے بارے میں شک نہیں کرنا۔ عزیزان محترم بڑا عجیب جو ہے انداز ہے۔ 3 دن تک یہ قافلہ غدیر خم کے مقام پہ رکا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کرام ہیں اور سب کو یہ حکم ہوتا ہے کہ علی کے دست مبارک پر جا کر اپنا ہاتھ رکھیں اور علی سے بیعت لیں اور علی کو سلام کریں۔ کس انداز میں؟ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بڑوں نے کہا بخین بخین کہ مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، تم ہم سب کے مولا ہو گئے، تم ہم سب کے آقا اور سردار ہو گئے۔ اب عزیزان محترم 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ساتھ میں صحابیات بھی تھی، عورتیں بھی تھی، عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں نے ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ بیعت کی۔ اور اس کے بعد عورتوں کا جب مرحلہ آیا تو ایک تشت میں پانی رکھا جاتا ہے، اس میں زعفران گھولی جاتی ہے، بس ایک طرف جو ہے پردے کے ایک طرف مولا کائنات اپنا دست مبانی کے تشت میں ڈالتے ہیں اور دوسری طرف عورتیں جو ہے اپنا جو ہے ہاتھ اس تشت کے اندر ڈال کر یہ پیغام دے رہی ہے عزیزان محترم کہ ہم نے بھی علی کی بیعت کر لی۔ اور یہ پیغام مل جاتا ہے رہتی دنیا تک کہ بس علی جو ہے نبی کے بعد
ذات مولا ہیں، علی کو مولا ماننا ہوگا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، یہ مرحلہ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا، بس ایک انکار کرنے والا انکار کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہم نے مان لیا، آپ نے نماز کا کہا ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کے بارے میں کہا ہم نے روزے رکھے، ہم آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، ایک ایک بات آپ کی تسلیم کر لی، لیکن آج جو آپ نے اعلان کیا ہے اپنی جانب سے کیا ہے یا اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ اعلان اللہ کی جانب سے ہے۔ بس حارث ابن، بعض کتابوں میں حارث آیا ہے نام، بعض کتابوں میں نعمان ابن حارث آیا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے حارث ابن نعمان ہے۔ یہ شخص جو ہے کہتا ہے اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر جو ہے میں دعا کرتا ہوں عذاب نازل ہو جائے آسمان سے۔ اب یہ کون ہے جو عذاب کی دعا کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو نبی کی ہر بات کو مانتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، جو حج بھی کرنے گیا تھا، یعنی قرآن پہ بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، رسول پہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولایت کو نہیں مانوں گا۔ اسی وقت عذاب کی تمنا کی، آسمان سے عذاب آیا، اس کے سر پر پتھر آ کے رکھا اور لگا اور وہ وہیں پر جا کر جو ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اب میں سوال کروں گا یہ تو نمازی بھی تھا، یہ روزہ رکھنے والا بھی تھا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کر بھی آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا، جوار نبی میں تھا، نبی کے ساتھ تھا، لیکن جو ہے کیونکہ یہ منکر علی نبی طالب تھا تو نہ نبی کا ساتھ ہونا اسے روک سکا، نہ نماز روک سکی، نہ حج روک سکا۔ جو علی کا منکر ہوتا ہے اس پر عذاب ہا کے رہتا ہے، چاہے وہ نبی کے ساتھ ہو چاہے نماز پڑھنے والا ہو۔ بے شک، واہ 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 واہ، سبحان پڑھ دیے مل کے محمد 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 محترم یہ پیغام مل گیا کہ علی کا منکر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ یہ پیغام مل گیا اور یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 یا 20,000 صحابی کرام وہاں موجود تھے، اور یہ ایسا پیغام ہے عزیزان محترم کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر راوی تلاش کیے جائیں تو 1,20,000 سے زیادہ راوی موجود ہیں جنہوں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا معنی اللہ کے رسول کے قول کو ماننا ہے اور عمل کر کے بتایا، کیونکہ حکم قرآن ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اطاعت قول میں ہوتی ہے، اتباع اللہ کے رسول نے پیغام ایسا دے دیا کہ دیکھو میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے زبان سے بھی کہہ رہا ہوں، اطاعت کرنا بھی واجب ہے اور عمل کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے عمل کی اتباع بھی واجب ہے۔ اطاعت کے ذریعے بھی علی کا پیغام، علی کی ولایت کو پہنچایا گیا اور عمل کر کے بھی علی کی ولایت کو پہنچایا گیا تاکہ انسان کے اوپر تمام قسم کی حجتیں قائم ہو جائیں۔ اور عزیزان محترم کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو اصحاب وہ ہیں کہ غیب کی خبریں اللہ کے رسول نے دی، اللہ کے رسول کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن رسول نے مان دیا تو انہوں نے مان لیا۔ وہی نہیں جانتے، رسول نے بتا دیا کہ یہ قرآن مجید ہے تو رسول کی لسان پر، رسول کی بات پر اتنا اعتبار رکھتے ہیں تو یقینی بات ہے۔ اب عزیزان محترم جو چیزیں اللہ کے رسول نے صرف بتائی تھی، صحابیوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی، ان پر جب ایمان لیا ہے تو علی کو تو بتا بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں تاکہ کوئی بھی حجت جو ہے تم پر جو ہے ایسی حجت قائم ہو جائے کہ کوئی عذر شرعی تمہارے پاس نہ رہے۔ لہذا علی کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو مولا مان کر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل۔ بس عزیزان محترم یہ پیغام ایسا پیغام کہ آج اگر ہم اس غدیر خم کے واقعے کا آج کے دن، آج کی شب کی مناسبت سے 18 ذی الحج میں اگر اس کو مختصر کریں تو بڑا عجیب پیغام نکلتا ہے۔
اور میں چاہوں گا اس پہ آپ غور فرمائیے کہ واقع غدیر خم ہے کیا. تو 3 لفظوں میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ حکم لا الہ الا اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور خطیب محمد رسول اللہ ہے، اور آج کا موضوع علی ولی اللہ ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. یہ مکمل پیغام مختصر اگر کریں آج کے دن کی حقیقت 18 ذی الحجہ کی حقیقت کہ حکم لا الہ الا اللہ کا ہے، خطیب محمد رسول اللہ ہیں، سبحان اللہ، موضوع علی ولی اللہ ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اللہ کی طرف سے آیت آ جاتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کا دن ایسا دن ہے کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا. 3 باتیں آئی ہیں اس آیت کے اندر کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ اس اسلام سے دین اسلام سے راضی ہو گیا. معلوم یہ ہوتا ہے اگر انسان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے، قرآن پر، اللہ پر، رسول پر، نماز پڑھنے والا بھی ہو، حج کی ادائیگی کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اگر علی کی ولایت اس کے دل میں نہیں ہے تو سمجھ جائیے اس کا دین بھی مکمل نہیں ہے، نعمتیں بھی تمام نہیں ہیں، اور اللہ اس دین جب راضی ہوتا ہے جب دین ولایت علی بن ابی طالب کے ساتھ. سبحان اللہ. نعمتیں جب تمام ہوتی ہیں جس میں علی کی ولایت ہو، بے شک. دین کی تکمیل جب ہوتی ہے جب علی کی ولایت ہو. سلوات پڑھ دیجئے مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم عظیم مرحلہ ہے، ایک اور انداز کہ اگر ہم خلاصہ کریں آج کی ولایت کا، اس اعلان ولایت کا، غدیر خم کا، تو کنتو کا لفظ استعمال ہوا ہے. 3 کنتو ایسے کوئی عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ نے اپنے لیے کہا کنتو کنزن مخفی جد، میں ایک چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا اس بات کو کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے حبیب ہم نے تجھے پیدا کیا. یہاں کنتو آیا ہے، اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. کنتو کنزن مخفی جن، یعنی توحید کے لیے کنتو آیا ہے. دوسرا مقام کنتو کا، کنتو نبی جن والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ 2 کنتو، پہلا کنتو توحید کے بارے میں ہے، دوسرا کنتو نبوت کے بارے میں ہے. اور پیغام جو ملا ہے، ہر نبی جب جانے والا ہوتا ہے اس دنیا سے تو سب سے بڑا پیغام دے کر جاتا ہے، یا اپنے بعد والے نبی کا ذکر کر کے جاتا ہے. اب کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو اب نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں. یہ آخری سال ہے اور 11 ہجری کو آپ کی وفات ہو جاتی ہے. اب عزیزان محترم ایک کنتو توحید کے لیے ہے، ایک کنتو نبوت کے لیے ہے. غدیر خم میں من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا کے پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ کنتو سب بھی اہم ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب سمجھ جائیے عزیزان محترم 3 کنتو ہو گئے، ایک کنتو توحید کے لیے ہے، دوسرا کنتو نبوت کے لیے ہے، تیسرا کنتو ولایت کے لیے ہے. ایک کنتو کو نہیں مانو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تینوں کنتو ماننے ہیں، توحید کو بھی ماننا ہوگا، نبوت کو بھی ماننا ہوگا، علی کی ولایت کو بھی ماننا ہوگا. حق ہے. سلام پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے کہ دیکھیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے، بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا. اب من لفظ استعمال ہوا ہے، من کے معنی کیا ہے؟ من عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس کا میں مولا، جس کا میں مولا.
اب دیکھیے عزیزان محترم، تاریخ انبیاء، نبی کی تخلیق، علی کی تخلیق، نور آل محمد کی تخلیق، انبیاء سے پہلے کہیں 6000 سال لکھا ہے، کہیں 5000 سال پہلے. تو اب عزیزان محترم، یعنی نبی فرما رہے ہیں جس کا میں مولا، اگر میں آدم کا مولا ہوں، اگر میں شیس کا مولا ہوں، اگر میں ابراہیم کا مولا ہوں، اگر میں یعقوب کا مولا ہوں، اگر میں یوسف کا مولا ہوں، سلیمان کا مولا ہوں، اگر میں موسیٰ کا مولا ہوں، اگر میں عیسیٰ کا مولا ہوں، یعنی جتنے نبیوں کا میں مولا ہوں، اگر میں مولا ہر نبی کا مولا ہوں، تو سمجھ جائیے عزیزان محترم، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. اگر میں آدم کا مولا ہوں تو یہ علی جو ہے آدم کے مولا. اگر میں شیس کا مولا ہوں تو علی بھی شیس کے مولا. اگر میں ابراہیم کا مولا ہوں تو علی بھی ابراہیم کے مولا. اگر میں موسیٰ کا مولا ہوں تو علی موسیٰ کے مولا. اگر میں عیسیٰ کا مولا ہوں تو علی عیسیٰ کے مولا. یعنی یہ سمجھ جائیے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. تمام انبیاء کے مولا سرکار پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نبی مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں. صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجیب عزیزان محترم، یہ واقعہ غدیر اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا، ہزاروں اس کے راوی، بلکہ لاکھ سے زیادہ راوی، اور تمام کتابوں میں موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے واقعہ غدیر ابقات الانوار لکھی گئی ہے، بلکہ ایسی کتاب الغدیر کئی جلدیں چھپ چکی ہیں، 10 سے زیادہ جلد. مسلمان اس کو پڑھ کر محب اہل بیت بن گئے، ولایت علی پر ایسا ایمان لے آئے، ایسی دلائل، ایسی حدیثیں اس میں موجود ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، کئی طریقوں سے، کئی طرق سے جو ہے یہ حدیث ہر کتاب میں آپ کو ملے گی. اب عزیزان محترم، آیت میں ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی آیت کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب عزیزان محترم، یہ آیت پوری آیت تبلیغ، یعنی یہ ایسی آیت ہے جو مولا کائنات کے ولایت کے لیے، اعلان کے لیے نازل ہوئی اللہ کے رسول پر. اور آپ ہیں یا آپ کے اصحاب ہیں اور کوئی نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے. یا آپ ہیں یا آپ کے اصحاب ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. نہ کوئی کافر موجود ہے، نہ کوئی مشرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اصحاب ہیں جو اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ چکے ہیں اور حج کی ادائیگی بھی کر چکے ہیں، خطبہ سن چکے ہیں. لیکن عجیب آیت کا آخری جملہ ہے، آخری جملہ بالکل عجیب ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. جبکہ یہاں پر تو یا نبی ہیں یا علی ہیں یا اصحاب رسول ہیں، کافر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو مطلب پیغام یہ دینا تھا. آج کا اعلان اتنا اہم اعلان ہے، علی کی ولایت کا، علی کی مولایت کا اعلان اتنا اہم ہے کہ اگر تم حج بھی کر لو نبی کی اقتداء میں، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، قرآن پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، کتنا ہی زیادہ تقوی اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو یہ تمہارا سارا اسلام ختم ہو جائے گا، تم کافروں میں ہو جاؤ گے. جب کافر ہو جاؤ گے تو تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا اللہ. علی کی ولایت انسان کو کافر ہونے سے بچاتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. محترم، اتنا اہم موقع غدیر خم اعلان بھی ہو گیا اور ظاہر ایسا اہتمام اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملی. میں نے پہلے کہا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے عید غدیر کو کس انداز میں منایا جائے. اس کے بہت سارے احکامات ہیں. سب سے پہلے غسل کرنا 18 ذی الحجہ کو،
روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب، 2 یا 4 رکعت نماز ہے، آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیں گے 2 رکعت بھی ہے، 4 رکعت بھی نماز ہے، اور مختصر دعا، ذکر ہے، سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو عیدی دیں، تحفے دیں، مومنین ایک دوسرے کی دعوت کریں، اس لیے کہ جس نے روایت میں آیا 1 درہم بھی اگر خرچ کیا گویا ایسا ہے کہ عام دنوں میں 1000 درہم خرچ کرنے کے برابر۔ کسی ایک مومن کی دعوت کی تو گویا اس نے انبیاء اور صدیقین کی دعوت کی، بہت زیادہ اس کا ثواب۔ اس دن کی خاصیت یہ ہے جب بھی ملیں تو ایک جملہ کہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ متمسک رکھا، اور اہل بیت علیہ السلام تمام اماموں کی ولایت کے ساتھ متمسک رکھا۔ عزیزان محترم، یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچائے، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کیا جائے۔ بلغ کا ترجمہ میں نے پہلے ہی کر دیا ہے، بلغ کے معنی یہ ہے اس پیغام کو بار بار پہنچایا جائے، متعدد بار، کثرت کے ساتھ، تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جو غدیر جیسے واقعے سے محروم ہو جائے۔ ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے تو سب جانتے ہیں، لیکن میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا اپنی کتابوں میں دیکھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ غدیر کے معنی کیا ہے، من کنت مولا فاز معنی کیا ہے، اور یہ اجتماع تھا، کون سا موقع تھا، یہ کب ایسا اجتماع ہوا۔ تو عزیزان محترم، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جشن عید غدیر کر کر یہ پیغام دیتے ہیں عزیزان محترم کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ یقیناً علی کو اپنا مولا مانتا ہے، جس طرح نبی کو اپنا مولا مانتا ہے۔ صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لہٰذا امام کی سیرت ہماری یہی تھی کہ اپنے گھر میں بلاتے تھے، تحفے دیتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے واقعات، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور خطبہ بیان کرتے تھے اور واقع غدیر کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے بار الہ کہ یہ واسطہ دیتے ہیں محمد علی محمد کا، چاردہ معصومین کا، شہداء کربلا علیہ السلام کا، مولا کائنات کی ولایت کا واسطہ۔ ہم سب کو مولا علیہ السلام کے، اہل بیت علیہ السلام کے محبین میں، متمسکین میں شمار فرما۔ ہمیں اس راہ ہدایت پر، ہمارے دلوں میں جو مودت ہے اس پر تا حیات آخری سانس تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی مولا علیہ السلام کی ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت قائم فرما، اور تا آخر سانس تک یہ ولایت ہمارے، جب تک یہاں سانسیں ہیں اس وقت تک یہ ولایت ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارا اقتدام ہو تو ولایت علی کے ساتھ، ہم جیے اس دنیا میں تو ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ۔ جتنے بھی مومنین و مومنات ان کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے ہمارے مومنین سن رہے ہیں اس میں شریک ہیں اس جشن میں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو دور فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا۔ مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ جتنے یہاں مومنین بیٹھے ہیں تمام ہمارے مومنین کی مغفرت فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو، خصوصاً ہمارے گھر والوں کو، مومنین و مومنات کو ہر قسم کی بیماریوں سے، خصوصاً اس موجودہ موذی اور مہلک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ ہم سب کے دلوں میں مودت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ سوائے غم علی محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما۔ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار، خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ مشکلات